ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا چمن میں دیدہ ور پیدا۔ امام بخاری کی ولادت 13 شوال 194 ہجری کو جمعہ کے دن کے مشہور شہر بخارا میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث، بخاری، ناصر الاحادیث النبویہ، ناشر الموارد الحمدیہ، یہ القاب ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت اسماعیل بخاری اپنے وقت کے جلیل القدر محدث اور صالح بزرگ تھے۔ آپ ایک خوشحال اور ایک رئیس آدمی تھے۔ آپ جس قدر مالدار تھے اتنے ہی زیادہ متقی و پرہیزگار تھے۔ امام بخاری کے بچپنے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام بخاری کی والدہ محترمہ بھی بہت متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ امام بخاری کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ بچپن میں امام بخاری کی بینائی جاتی رہی۔ اس وقت کے مشہور و معروف حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروایا گیا، مگر علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے رو رو کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ فریاد کی کہ ان کے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے۔ چنانچہ ایک رات والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالی نے تیری دعا قبول فرما لی اور تیرے بچے کی بینائی واپس فرما دی۔ صبح کو امام بخاری بینا ہو کر اٹھے، پھر آنکھوں میں ایسی روشنی آئی کہ آپ چاندنی میں بیٹھ کر لکھا پڑھا کرتے۔ دستور کے مطابق امام بخاری مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب 10 سال کے ہوئے تو آپ کو بإلہام ربانی علم حدیث سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور آپ وہاں کے مشہور و معروف محدثین کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حدیث سیکھنے لگے۔ امام بخاری کاغذ اور قلم پر اعتماد نہیں کرتے تھے جتنا انہیں اپنے حافظہ اور ذہن پر اعتماد تھا۔ امام بخاری کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ جس بات کو ایک مرتبہ سن لیتے یا پڑھ لیتے وہ اس طرح یاد ہو جاتی کہ پھر کبھی بھولتے نہ تھے۔ چنانچہ آپ کے ہم سبق ساتھی اسماعیل ابن حاشد کہتے ہیں کہ ہم لوگ محدثین اور اپنے اساتذہ سے جو بھی حدیث سنتے اسے لکھ لیا کرتے، مگر امام بخاری صرف سن کر چلے آتے۔ ہم نے ان سے بارہا کہا کہ وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ، تم جو بھی سنا کرو اسے لکھ لیا کرو، مگر آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ 16 دن کے بعد امام بخاری نے کہا، تم لوگوں نے مجھے بہت ملامت کی ہے۔ تم لوگ اب تک جتنی حدیثیں لکھ چکے ہو وہ سب مجھے سناؤ۔ ہم لوگوں نے اس وقت تک 15,000 حدیثیں لکھ رکھی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے نوشتوں سے دیکھ کر حدیث پڑھنا شروع کیا تو یہ حال ہوا کہ ہمارے نوشتوں میں تو غلطی تھی لیکن امام بخاری کی یادداشت میں کوئی کمی نہ تھی۔ ہم نے ان کے یادداشت سے اپنے اپنے مکتوبات کی تصحیح کر لی۔ سن 210 ہجری میں جبکہ آپ 16 سال کے تھے، اپنے بڑے بھائی احمد ابن اسماعیل اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حج، لیکن آپ رئیسانہ انداز میں زندگی گزارنے کے بجائے بہت سادہ اور زاہدانہ انداز میں گزر
دے دوں گا، اب مجھے نیت بدلنا پسند نہیں۔ حدیث کی تلاش و جستجو کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں، میں علم حدیث کی طلب کے لیے 6 سال تک حجاز میں رہا، 2 مرتبہ مصر، 2 مرتبہ شام، 2 مرتبہ جزیرہ اور 4 مرتبہ بصرہ کا سفر کیا، اور بغداد کتنی مرتبہ گیا اس شمار نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، افعال، احوال اور حلیہ و جمال کے ایک ایک نقش و نگار کی تلاش و جمع کرنے اور پھر اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی سعی پہم میں گزار دیا۔ تقریباً 90,000 لوگوں کو آپ نے صحیح بخاری سنایا۔ 62 سال تک امام بخاری کا فیضان جاری رہا، اور یکم شوال 256 ہجری کو علم و فضل کا یہ آفتاب ماہتاب اہل دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر اس گنجینہ کرامت کو سپرد خاک کیا گیا۔ امام بخاری کے مزار کی یہ کرامت تھی کہ دفن کے بعد ایک عرصے تک قبر اطہر سے مشک کی خوشبو اٹھتی رہی۔ لوگ دور دراز سے آتے اور بطور تبرک آپ کے مزار پاک کی مٹی لے جاتے۔ وفات کے 1 سال بعد سمرقند میں قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، دعائیں مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ ایک مرد با خدا نے قاضی شہر سے جا کر کہا، تم شہر والوں کے ساتھ امام بخاری کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو، امید ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری دعا قبول فرما لے۔ چنانچہ قاضی شہر والوں کے ساتھ لے کر امام بخاری کے مزار پر حاضر ہوئے اور امام بخاری کے وسیلے سے دعا کی۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مسلسل 7 دنوں تک بارش ہوتی رہی۔